ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، بینگ پارلیمنٹیرین ممبر آف دا اپر ہاؤس، آپ کیا کہیں گے کہ کرونا وائرس کی جو حالیہ لہر ہے بڑی سیریس ہے، اور سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، آپ لوگ اس اجلاس میں شریک ہوتے ہیں، اور دوسری طرف محدود لاک ڈاؤنس بھی ہو رہے ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤنس بھی ہو رہے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ٹرانسپورٹ بند کر دیں؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کرونا کی وبا ہے اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ پہلے وبا آئی تو وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ یہ فلو کے علاوہ فلو سے زیادہ کچھ نہیں ہے، وہ پہلی فیز تھی۔ دوسری، جب ہم نے بہت شور ڈالا، اور میں ایک مستقل مزاجی سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں لاک ڈاؤنس کرنے چاہیے، ایون جب میری پارٹی نہیں کہہ رہی تھی میں تب بھی یہ کہہ رہا تھا، تو اس وقت وزیر اعظم نے کہا کہ زندگی جو ہے وہ روزگار کی لانڈی ہے، جس کو مرنا ہے وہ مر جائے، کیونکہ ہم روزگار نہیں روک سکتے اور ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ اور چلیے وہ فیز بھی گزر ایگزیکٹ گئی۔ الفاظ ایسے ہی تھے جس نہیں، طرح یہ میں نے انٹرپریٹ کیا آپ کیونکہ نے وہ بار بار انٹرپریٹ کیا نا، جی وہ کیونکہ صحیح، عمران خان صاحب ایسی اردو استعمال نہیں جی کرتے۔ میں کرتا ہوں نا، لیکن وہ کہہ یہی رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم روزگار کے لیے لاک ڈاؤنز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جب پوری دنیا کر رہی تھی، چلیں وہ بھی مان لیا۔ ہمیں پچھلے سال کے وسط سے پتہ ہے کہ اس سال کے پہلے کوارٹر میں ویکسینز آ جائیں گی، سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ تھا۔ پوری دنیا نے جا کے پہلے پیسے دے کے لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ کیے۔ اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں۔ نیپال جو کہ غریب ملک ہے، نیپال کے اندر 5%، 5.5% آبادی جو ہے اس کو ویکسینیشن لگ چکی ہے، 5.5%۔ چلیں وہ اتنا بڑا ملک نہیں ہے، تو بھارت کی بات کر لیں، شری لنکا کی بات کر لیں۔ شری لنکا کے اندر 4% لوگوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہے، بھارت کے اندر 3.5% لوگوں کو لگ چکی ہے، اور بنگلہ دیش جو پاکستان ہوا کرتا تھا وہاں پہ 3% لوگوں کو لگ چکی ہے، انہوں نے بھی تو کہیں سے خریدی ہے نا۔ پاکستان میں 0.16%، یعنی 1% نہیں، آدھا فیصد نہیں، 1/4% نہیں، 0.16% لوگوں کو یہ ویکسین لگی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسد عمر صاحب نے ابھی ایک انٹرویو میں پچھلے دنوں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس وجہ سے ایڈوانس پیسے نہیں دیے کہ ہم نیب کی پکڑ میں آ جاتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو روز کے 100 لوگ مر رہے ہیں، یہ صرف 1 یا 2 وزیروں نے نیب کی پکڑ میں نہ آنے کی وجہ سے لوگوں کو مرنے دیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان نے حصول نہیں کیا؟ ہمیں غلط انفارمیشن دی جاتی ہے۔ بھارت نے پوری دنیا کے اندر جو غریب ممالک کے لیے ادویہ جانی تھی وہ سب کے لیے بین کی ہیں، مگر اس کے باوجود بنگلہ دیش 3% کو لگا چکا ہے۔ بھارت خود جو ہے اس وقت 4 کروڑ لوگوں کو لگا چکا ہے، جو کے پی کی آبادی سے زیادہ ہے، سندھ کی آبادی کا 90-95% ہے۔ تو ہم نے کیوں نہیں ویکسین کا حصول کیا؟ ہماری جان اتنی ارزاں ہیں، ہمارے ماں باپ کی کوئی زندگی نہیں۔ میرے خاندان میں 4 لوگ انتقال کر چکے ہیں، میری والدہ کو اس وقت بھی کرونا ہے، تو یہ کیوں وقت سے ویکسین نہیں آئی، کیوں ویکسین نہیں لگی؟ اچھا شفقت صاحب، اس کا کسی کے پاس جواب اس کا میں نے آپ سے جو آپ نے جو آج کچھ اعلانات کیے ہیں اس پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن جو مصدق صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ آپ کی جو کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں پالیسی ہے وہ کہہ رہے ہیں ناکام ہو گئی ہے، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ مجھے یاد ہے پچھلے سال جب یہ لہر آئی تو مصدق صاحب اتنے ہی زور و شور سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرٹیسائز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پاکستان کی پرفارمنس ہر لحاظ سے ایک مثالی بنی، اور ساری دنیا نے مثالیں دی کہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ روزگار اور بندش دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی اختراع کی گئی، اور اس سے کیا ہوا کہ ہم نے وائرس کو بھی کنٹرول کیا۔ ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین سب کو نہیں مل رہی۔ دیکھیے زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ حامد میر نہ میں نے ڈاکٹر مصدق جب بول رہے تھے اس میں انٹرپٹ کیا نہ، تو اس لیے مجھے ذرا آپ کا اپنا موقف ہے، میں آپ کو اپنے موقف سے نہیں روکتا، لیکن میری بات بھی سن لیں۔ تو پاکستان کی پرفارمنس، ہماری جو ڈیتھس ریٹس تھے، جو باقی چیزیں تھیں، وہ بھی ہمارے ریجن سے کم تھیں، اکانومی ہماری جو ہے وہ بجائے نیچے جانے کے اوپر چلنی شروع ہوگی۔ تو یہ بے پناہ چیزیں ہوئیں جو کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو ہینڈل کیا۔ تھرڈ ویو کا خدشہ تھا، اور اس سلسلے میں ہم نے ویکسینز جو ہے ان کی جو امپورٹ ہے وہ کرنی شروع کی، لیکن ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ دنیا میں مختلف، اب آپ دیکھیں ایسٹرازینیکا ایک ہے، اس کے بارے میں رپورٹ آ رہی ہیں کہ جی بلڈ کلوٹنگ شروع ہوگی۔ تو ہم اپنی
अभी यूके में कल 30 लोग मर गए हैं ब्लड क्लॉटिंग एस्ट्राजेनेका की रिपोर्ट जो आई है उसमें ये चीज यार डॉक्टर साहब आप तो क्योंकि एक मिनट उनकी बात यहाँ सुनो भी ना। तो आनी है ना। देखिए ये इन्फॉर्मेशन बड़ी डेंजरस है जो क्लिनिकली प्रूवन नहीं है। आपके प्रोग्राम के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि ये उनका मौकफ है ना, एस्ट्राजेनेका ये उनका चलिए, मुझे आप- लगता है आपकी कि मर्जी। आपको मायूसी कुछ नहीं, ज्यादा असल में ये होगी, क्योंकि pharmacist पहले है। तो आप इतने ये असल में फार्मासिस्ट है। बेसब्रे नहीं हुआ करते थे। चलिए मैंने तो तो आपको बता बारह- दी है जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन है। आप आप अगर अपनी चाहते हैं बारी का आवाम को ये इंतजार खबर करें मिले ना। कि एक आप अपनी वफाकी बारी का वजीर कह इंतजार रहे हैं करें। कि एस्ट्राजेनेका से लोग मर रहे हैं तो बता दें, फिर टीके लगवाइएगा, लोग भाई, आके आप लगवाएंगे अपनी आपसे। बारी का- आप आप पूरी अपनी काबीना बारी के का बिहाफ पे इंतजार बोल करें। रहे हैं। अच्छा चले चले मैं आप बोल रहे हैं क्योंकि अच्छा, आपको आपके मैं अंदर एक जो ब्रेक ले लेता हूं जी। मायूसी है ना, आपके अंदर जो मायूसी है चले उसमें मैं आपने माफी चाहता हूँ बोला, ये लेकिन बोले- मैंने लोगों की जिंदगी के लिए ये मैं एक correction ब्रेक ले की है। लेता हूँ।